دوستوں، پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ یہ ویڈیو جو ہے چوتھا حصہ ہے پوری داستان کا، اور یہ جنگ کا آغاز ہے اس میں۔ تو دوستوں، عمر بن سعد حسین رضی اللہ تعالی طرف بڑھا اور کہا گواہ کرو کہ میں پہلا شخص تھا جس نے گولی ماری تھی، مطلب تیر چلایا تھا۔ پھر زیاد بن ابی سفیان کے پاسبان کے ساتھ اور عبید اللہ بن زیاد کے پاسبان سالم آگے آئے اور کہا کون ہے جو ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہے؟ تو دوستوں، اس وقت عام میں سے کچھ کو آگے آنے دیں۔ چنانچہ حبیب بن نزار اور حریب بن حزیر نے چھلانگ لگا دی ان سے ملنے کے لیے، لیکن حسین علیہ السلام نے ان سے کہا بیٹھ جاؤ۔ پھر عبداللہ بن عمیر کلبی کھڑے ہوئے اور کہا اے ابا، اے عبداللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے، مجھے اجازت دیں کہ میں جاؤں اور ان سے ملوں۔ حسین علیہ السلام نے آپ کو لمبا، مضبوط اور چوڑے کندھوں والا پایا۔ حسین علیہ السلام نے کہا میرا خیال ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو مار سکتا ہے، تم چاہو تو جاؤ۔ چنانچہ وہ ان سے ملنے نکلا۔ ان دونوں نے اس سے کہا تم کون ہو؟ چنانچہ اس نے انہیں اپنا نسب دے دیا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو نہیں جانتے، زہیر بن قین یا حبیب بن مزار یا حریب بن حزیر ہمارے خلاف نکل آئے۔ یہ سالم سے پہلے لڑائی کے لیے تیار تھا۔ تو کلبی نے عیسیٰ سے کہا اے زانی کہ بیٹے، ایسا لگتا ہے کہ آپ آگے آنے والوں سے لڑنا پسند نہیں کرتے۔ جان لو کہ کوئی تم سے لڑنے نہیں آئے گا سوائے اس کے کہ وہ تم سے بہتر ہو۔ اس کے ساتھ اس نے اس پر حملہ کیا اور اسے اپنی تلوار سے مارا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ جب کلبی اپنی تلوار سے یسار پر حملہ کر رہا تھا تو سلیم عبید اللہ کے محافظ نے اس پر حملہ کیا۔ حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے چیخ کر کہا خادم آپ کے قریب آ رہا ہے۔ کلبی نے اس کی طرف متوجہ نہیں کی جب تک کہ سالم اس پر نہ ہو گیا اور اسے ایک غیر متوقع دھچکا دیا۔ ابن کلبی نے اپنے بائیں بازو سے اپنی زر کو دور کیا لیکن بائیں ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی۔ پھر اس نے سلیم کو کہا کہ اور اسے مارا اور مار ڈالا۔ ان دونوں کو قتل کرنے کے بعد جو واپس آ رہا تھا تو اس نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے اگر تم مجھے نہیں جانتے تو میں کلبی کا بیٹا ہوں، میرے لیے کافی ہے کہ میرا خاندان بنو علیم سے ہے۔ میں تلخی اور غصے کا آدمی ہوں، میں افت کے سامنے کمزور نہیں ہوں۔ تو دوستوں، وہ کہتے ہیں میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ اے وہب، میں ان پر وار کروں گا اور ان پر حملہ کروں گا اور آگے بڑھوں گا۔ رب پر یقین رکھنے والے نوجوانوں کی ضرب وہب، ان کی بیوی جو کلبی کی لڑائی کی گواہی دے رہی تھی، نے خیمہ اٹھا لیا اور اپنے شوہر کی طرف جانے لگی، جبکہ اس نے اس سے کہا میرے والد اور والدہ آپ کا فدیہ ہوں، پاک لوگوں کے لیے لڑو۔ اولاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر کلبی نے اسے واپس بھیجنے کی کوشش کی جہاں عورتیں تھیں، لیکن اس نے اپنے کپڑوں کو پکڑ رکھا، اسے آگے پیچھے کیا۔ اس نے کہا میں آپ کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گی جب تک میں آپ کے ساتھ مر نہ جاؤں۔ تو دوستو، حسین علیہ السلام نے اسے بلایا اور فرمایا تمہیں میرے اہل خانہ کی طرف سے بہترین اجر عطا کیا جائے گا، عورتوں کے پاس واپس جاؤ، اللہ تم پر رحم کرے اور ان کے ساتھ بیٹھو کیونکہ عورتوں پر لڑنے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو دوستو، اس کے بعد وہب ان جگہ واپس آ گئی جہاں عورتیں جمع تھی۔ تو پہلے حملے کی بات کرتے ہیں۔ عمر بن حجاج جس کے پاس لوگوں کے دائیں بازو کی کمان تھی نے حسین علیہ السلام کے دائیں بازو پر حملہ کیا۔ جب وہ اور اس کی فوجیں حسین علیہ السلام کے قریب پہنچے تو حسین علیہ السلام کے پیروکاروں نے گھٹنے ٹیک دیے اور اپنے نیزوں سے ان کی طرف اشارہ کیا، اس لیے حملہ آوروں کے گھوڑوں نیزوں کے مقابلے میں آگے نہ آ سکے اور پیچھے ہٹنے لگے۔ اصحاب حسین علیہ السلام نے ان پر تیر برسانا شروع کر دیے جس سے ان سے کچھ ہلاک اور کچھ زخمی ہو گئے۔ ایک معجزہ اس موقع پر رونما ہوا۔ بنو تمیم کا ایک شخص عبداللہ بن حذا کہلاتا ہے، حسین علیہ السلام کے سامنے رک گیا اور کہا حسین حسین۔ امام صاحب نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا
जान लो कि तुम जहन्नम आग में दाखिल होने वाले हो, नौज़ुबिल्लाह। हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कभी नहीं, मैं एक मेहरबान रब और शफाअत करने वाले की तरफ बढ़ रहा हूं जिसकी सुनी जाती है। वो कौन है? इसके साथी ने इससे कहा, ये इब्ने हुज़ा है। हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ रब, इसे आग में डाल दे। इसके साथ ही इसके घोड़े ने इसे एक नाले पर चढ़ा दिया और वो इसमें गिर गया। इसकी टांग रकाब में फंस गई और वो सबसे पहले जमीन पर गिरा। घोड़ा इसे घसीटता हुआ भाग गया और इसका सर पत्थर और दरख्त से टकरा रहा था, यहां तक वो मर गया। तो दोस्तों, मज़रूक बिन वाइल कहते हैं, मैं इस घुड़सवार के आगे था जो हुसैन अलैहिस्सलाम के कैंप की तरफ बढ़ रहा था। मैंने अपने आप से कहा, मुझे सामने रहने दो, हो सकता है कि हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मेरे हाथ में आ जाए और इससे मैं अब्दुल्ला बिन ज़ियाद से पहले दर्जा हासिल करूं। जब हम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो मेरे साथ के लश्कर में से एक आदमी, जिसे इब्ने हुज़ा कहते हैं, आगे आया और कहा कि हुसैन तुम्हारे दरमियान में है। हुसैन अलैहिस्सलाम खामोश रहे। इसने दूसरी बार कहा, लेकिन हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुछ जवाब नहीं दिया। जब इसने तीसरी बार यह कहा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इससे कहो, हाँ हुसैन अलैहिस्सलाम हाजिर है, तुम क्या चाहते हो? इस शख्स ने कहा, ऐ हुसैन, जान लो कि तुम जहन्नम आग की आग में दाखिल होने वाले हो। हुसैन अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं एक माफ करने वाले रब और शफाअत करने वाले की तरफ बढ़ रहा हूं जिसकी सुनी जाती है। तुम कौन है? इसने जवाब दिया, इब्ने हुज़ा। तो दोस्तों, इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों हाथ ऐसे उठाए कि हम इसके कपड़ों से इनके बगलों की सफेदी को देख सके और दुआ की, ऐ अल्लाह, इसे हमसे दूर कर और इसे जहन्नम की आग में डाल दे। इब्ने हुज़ा गज़बनाक हुआ और अपने घोड़ों से हुसैन अलैहिस्सलाम पर हमला करना चाहा। इनके दरमियान एक नाला बहता था। जब वो अपने घोड़ों पर चढ़ रहा था, इसकी टांग रकाब में फंस गई। घोड़ा चलने लगा और वो इससे परेशान हुआ और जमीन पर गिर पड़ा। इसका पांव बिछड़ा और रान कटी हुई थी और रकाब पर लटका हुआ छोड़ दिया गया था। तो दोस्तों, अब्दुल्ला बिन वाइल बयान करते हैं कि मसरूक अपने पीछे घुड़सवारों को छोड़कर वापस आया तो मैंने इससे पूछा कि क्या हुआ? तो इसने कहा, मैंने इस घर वालों को देखा है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी चीज जिससे मैं इनसे कभी नहीं लड़ूंगा। तो दोस्तों, करबला का मैदान है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने की तैयारियां हैं। अगले घंटे तक अल्लाह हाफ़िज़।